بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عنوان تنقیحات کا عموم مسموعات۔ اس پر تنقیح نمبر 1 ہے کہ ہر آواز سنتے ہیں یا مخصوص اصوات۔ مخصوص اصوات میں صرف انسان کی آواز سنتے ہیں یا غیر انسان کی بھی۔ نمبر 2، انسان کی ہر آواز سنتے ہیں یا بعض مخصوص آوازیں صرف سلام یا استشفاء، دعا پکار وغیرہ جس چیز کے قائل ہو متعین کریں۔ یعنی صرف سلام سنتے ہیں، قبر پہ کوئی سلام کرے وہ تو سنتے ہیں، لیکن اگر کوئی استشفاء کی درخواست کرے وہ بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ ان کو پکارے اغثنی یا رسول اللہ، یہ بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ تو یعنی اس کا تعلق ہوگا عموم مسموعات کے ساتھ۔ کیا سنتے ہیں اس کا تعین ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے عموم اوقات، کہ سماع موتا کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر ہے یا سماع دائمی ہے؟ جس کے بھی سماع کے قائل ہو اس کا سماع دائمی ہے یا وقت مقرر ہے؟ مثلا صبح سنتے ہوں اور شام کو نہ سنتے ہوں، شام کو سنتے ہوں صبح نہ سنتے ہوں۔ اگر دائمی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیں، اور اگر غیر دائمی ہے تو اس کا ٹائم ٹیبل بھی ہمیں عطا کر دیں کہ کن کن اوقات میں سماع کے قائل ہو۔ اور ایک اور بھی کہ یہ روحا سمانی ہے، یہ سماع روحانی ہے یا جسمانی؟ موت کے بعد روح سنتی ہے یا جسم؟ روحانی ہے یا جسمانی؟ ہر ایک کا حکم بھی بیان فرما دیں۔
نوٹ لکھ لو، نوٹ موجودہ قائلین ماسٹری سرفرازی سماج جسمانی کے قائل ہیں۔ اس کے لیے سماع موتا صفحہ 46 اور صفحہ 39، یہ روحانی سماع کے قائل نہیں، کس کے قائل ہیں؟ ہاں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل انہوں نے ایک نیا طریقہ بھی شروع کیا ہے بریلویوں والا، کہ جب آپ زندہ تھے تو روح جسم میں مقید تھی، اور جب فوت ہو گئے تو اب وہاں جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے، اور روح کی پرواز اونچی ہے۔ تو یہ قائل کس کے ہیں؟ روحانی سماع کے نہیں، بلکہ کس کے؟ جسمانی۔ اس پر مولانا سرفراز کہتے ہیں جب حضرت کا جسم انصری محفوظ ہے اور روح مبارک کا اس سے قوی تعلق ہے تو آپ قریب سے کانوں سے اہل دنیا کے اصوات کیوں نہیں سن سکتے، اور جسد انصری کی آنکھوں سے قبر اور برزخ کی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ ادراک دنیاوی ہے، قبر اور برزخ کی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سماع الموتا طبع اول کا صفحہ 39 ہے۔ تنقید نمبر اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، سماع موتا عادتن ہے یا خرق للعادہ؟ نوٹ موجودہ قائلین سماع عادی کے قائل ہیں اور اکابرین اہل سنت میں سماع عادی کا قائل کوئی بھی نہیں۔ تنقید نمبر، اب چند تنقیات ہیں خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عندہ قبر نبی کی سننے کا قائل ہو یا عندہ روزہ، یعنی اندہ قبر نبی اند القبر کے سماع کے قائل ہو یا اندر روزہ۔ میں نے کل آپ کو بتایا اند القبر کا اطلاق ہی اور ہے،
اور موجودہ کس جگہ سے قائل ہے؟ اندر روزہ، اندر روزہ۔ نوٹ، موجودہ صورتحال میں اندیت کا تحقق کی ناممکن ہے۔ تنقی اگلی، صرف اندر روزہ سننے کے قائل ہو یا مسجد نبوی کی حدود سے جہاں کہیں بھی زیارت کنندہ موجود ہو۔ نوٹ، یوسف لدھیانوی، آپ کا مسائل ان کا حل، ماسٹر اکاڑوی، تسکین الاذکیاء، اور مولانا سرفراز خان کی ایک عبارت، تسکین الصدور صفحہ 346، مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں جتنا پست درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں جہاں مسجد نبوی، اور یہ عقیدہ ہے یوسف لدھیانوی کا بھی، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور یہی عقیدہ ماسٹر اکاڑوی کا بھی ہے۔ تو اب ذرا بات سمجھو، اب سما اندر قبر کی بحث ہی کوئی نہیں، اب بات چلانی ہے مسجد نبوی کی حدود سے۔ اور صوفیو، تم وہ سادے جس طرح وہ تمہیں لے جائیں، ان کا عقیدہ میں کہہ رہا ہوں اندیت تم متصور ہی نہیں ہے، اس کا تحقق ہی نہیں اندیت کا۔ اندیت تو تھا داخل الحجرہ، اور حجرے تک کوئی پہنچ سکتے ہی نہیں۔ تو کل میں کسی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اندہ کا تو لا یمکن الوصول الی قبرہ، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب بات کتنی تھی؟ اندر روزہ، تو یہ کھڑا جہاں ظاہر ہوتا ہے وہ اندر روزہ، اندر قبر جا ہی نہیں سکتا۔ اب کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں کہ نام اندر قبر کا لیتے ہیں جبکہ قبر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اندر روزہ سب کے نزدیک دور کا سلام ہے۔ اور اسی طرح اب مسئلہ اندر روزہ سے بھی آگے چلا گیا، اب مسجد نبوی کی حدود، ان کا جو اصل عقیدہ ہے مسجد نبوی کے حدود میں جتنا پس سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ تو اب اندہ والی باتیں بھی گئیں، اندر روزہ والی بھی گئی، موجودہ بدعی نیا عقیدہ وہ ہے مسجد نبوی کی حدود سے۔ تو ان سے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ مسجد نبوی کی حدود سے قائل ہیں یا اندر روزہ؟ اب سوال تنقید یہ کرنی ہے، اور اگر تم اندر روزہ کے قائل ہو یا اندر قبر کے، یہ تین مقامات متعین کرو اور ہر ایک کا حکم۔ ایک آدمی مسجد نبوی سے سما کا قائل ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ دور کا سما ہے یا قرب والا ہے۔ اسی طرح اندر روزہ یا نوٹ، دور کے سما کے قائل کو مولانا سرفراز نے بھی مشرک کہا ہے، عقائد اسلام حقانی میں بھی مشرک لکھا ہے، اور تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ نے بھی اس کو مشرک فی السما قرار دیا۔ کچھ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب صورت میں نے کیا بتائی؟ کتنی صورتیں ہیں؟ تین۔ کون سی؟ ایک اندل قبر، اندل قبر کا معنی داخل
اجرا جو ممکن ہی نہیں، اور دوسری صورت محتملہ اندر روزہ جس کا تحقق ہے، جہاں ظاہر کھڑا ہوتا ہے، یہ 18 ذراع 18 ہاتھ کے فاصلے پہ جالی سے بھی، اور تیسرا حدود مسجد نبوی جتنا پس سلام، اور اصل اب موجودہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حدود مسجد نبوی. تم لڑ رہے ہو اندیت پر، اور یہ قائل ہیں حدود مسجد نبوی سے. تو اب آئندہ تنقید اندر قبر شبر کی کوئی نہیں. ان کو کہو کہ اگر حدود مسجد نبوی یہ بعید ہے یا اندہ کا مصداق ہے. اگر مصداق ہے تو اسی کا تم نے ثابت کرنا ہوگا مسجد نبوی کی حدود سے، اور اگر دور ہے تو پھر یہ سب بزرگوں کی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ یہ دور کے سما کے قائل ہے، اور دور کے سما کا قائل مشرک ہے. لہذا لدھیانوی صاحب، اکاڑوی صاحب، سرفراز خان صاحب، یہ سب اتبا شیبہ ابو جہل کے درجے کے آدمی ہیں. تو اب ایک چیز میں نہیں فتویٰ لگا رہا، ان سے پوچھ رہے بھئی تم بتا دو کیا ہے. اس پر یہ بھی ذرا متعین کرنا ہے کہ دور سے سما کے قائل کا حکم بھی متعین کرو کہ دور کے سما کا قائل بھی مسلمان ہے یا نہیں. بس یہ ہیں تنقیحات. اس کے بعد ایک اور نوٹ لکھ لو کہ مسئلہ عقائد کا تو دلائل بھی وہی پیش کرنے ہوں گے جو مثبت عقائد ہیں، جن کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس مسئلہ میں بھی مدعی فریق مخالف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی، ہمیں بنانا ہے ہم بھی بن جائیں گے. اصولی طور پر مدعی جو ہے وہ ہمارا فریق، بولتے کیوں نہیں، فریق مخالف ہے. اصولاً وہ مدعی ہے. مدعی کی جو تعریف بھی کرو، میں نے آپ کو 3 تعریفیں بتائی تھی، چاہے فقہی تعریف کرو یا علم المناظرہ والی تعریف کرو، جو بھی کرو، تو اصولاً مدعی فریق مخالف ہے. لیکن ہم اس پہ ضد نہیں کرتے. ہم کہتے اگر ہمیں مدعی بنا دو تب بھی آپ کی مہربانی، ہم بھی بن جائیں گے، اور تم اپنا منصب مدعی والا نبھاؤ تب بھی. بس اب میں دلائل کی طرف آ رہا ہوں. پہلے میرا خیال ہے ان کو مدعی بنائیں جو خود بنے. ہاں اچھا، ان کو مدعی، وہ بیچارے روئیں گے. ہاں چلو، اب مدعی وہ ہے. ان کو دعوے سما موتا یا سماع الانبیاء یا سماع النبی. اب یہاں مناظرے بہت سارے ہوں گے، سماع الاموات کا
سماع الانبیاء کا، سماع النبی کا، یہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تب بھی ٹھیک، اور اصل ان کا دعویٰ رکھیں سماع الاموات تب بھی ٹھیک، تو وہ مدعی ہیں۔ لیکن مدعی ہمارا اہل بدعت کا مدعی، سب سے پہلی بات ذہن میں رکھو کہ 30 پاروں والے قرآن سے ان کا دامن بالکل خالی ہے۔ ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور انہیں اقرار بھی ہے، وہ مانتے بھی ہیں کہ قرآن میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ 30 پاروں میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا یہ عنوان ہو کہ مردے سنتے ہیں یا انبیاء عند القبور سنتے ہیں یا امام الانبیاء سنتے ہیں۔ 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں، اور یہ وہ ایسا گولی ہے، تعویذ ہے کہ یہ ہم نے ان پڑھوں کو بتایا کہ ان کو کہو قرآن پاک کی آیت لاؤ، روایات کی بات بعد بھی ہے۔ ایک آدمی تھا گجراں والے کا، سکول ماسٹر تھا، وہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا بھی دوست تھا اور مولانا سرفراز خان کا بھی۔ تو جب ان کا اختلاف ہوا تو وہ پریشان ہوا، وہ شاہ صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت شاہ جی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا پہلا فیصلہ تو تب ہے کہ مولانا سرفراز مجھے اکٹھا بٹھاؤ، گفتگو ہو تو تب ہوگا فیصلہ۔ اور مولانا سرفراز گفتگو سے اتنا بھاگتا تھا کہ اتنے یہ بھی نہیں بھاگتے۔ رات کو وہ تقریر میرے پاس ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی، نصرت العلوم کے پڑوس میں شاہ صاحب نے تقریر کی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا مولانا سرفراز کا مقتدی، اور اس نے کہا کہ شاہ جی میں مولانا سرفراز کو لاتا ہوں اور مناظرہ کرو۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ صبح تک میں ادھر ہوں، صبح بھی ادھر ہوں۔ احیاء العلوم ایک مدرسہ ہے گجرانوالہ میں، صبح تک ادھر ہوں۔ اور وہ آدمی گیا، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا سرفراز خان زہر کا پیالہ پی لے گا، عنایت اللہ سے مناظرہ نہیں کرے گا، تو کہو میں ادھر ہوں۔ وہ آدمی گیا مولانا سرفراز کے پاس، مولانا سرفراز اس پہ غصے ہوئے اور کہا کہ میں صاحب کلام ہوں، صاحب لسان نہیں ہوں، میں مناظرہ نہیں کرتا۔ تو شاہ صاحب نے کہا اس ماسٹر کو کہ یہ آیت ہے 22واں پارہ سورت فاتر تے آیت نمبر بھی 22، اس پر اس نے کھولا اور انگلی رکھوائی کہ یہ آیت، یہ اس کا ترجمہ دے، اور جا مولوی سرفراز کے پاس اور اس کو کہو کہ عنایت اللہ شاہ نے مجھے ایک آیت پر انگلی رکھوائی ہے، تو بھی اس 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت پر انگلی رکھوا جس کا معنی ہے انبیاء سنتے ہیں یا نبی پاک سنتے ہیں یا مردے سنتے ہیں، کوئی بتا دے، میں دونوں آیات پہ تحقیق کروں گا۔ وہ آئے، مولانا سرفراز کو کہا تو غصے میں ہو گئے، جیسے یہ مسئلہ قرآن والا نہیں ہے، قرآن پاک میں سارے مسائل ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں کھوتا حلال ہے، کھوتا حرام ہے، گدھا حرام ہے فلاں۔ تو وہ واپس ہو گیا اور مسلمان بھی ہو گیا، پہلے متردد تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک 2 پاس ورڈ رکھے، 2۔ ایک تو جب ہم ان کو کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، تعالو الی ما انزل اللہ، اب انہیں پتہ ہے کہ اس مسئلے میں قرآن سے دامن خالی ہے، مسئلہ آیات میں بھی دیکھا اس میں بھی۔ اب یہ بدبخت اتنے ہیں کہ آگے سے اور بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے کتا حرام ہے،
کہاں لکھا ہے کھوتا حرام ہے؟ تو وہ بھی ہم انشاءاللہ دکھا دیں گے. لیکن یہاں بات یہ نہیں ہو رہی، ہم کوئی پرویزی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، اجماع صحابہ بھی حجت ہے. یہ تو ان کو کہو پرویزیوں کو یا ان کو جو حدیث کو حجت نہیں مانتے. لیکن ہم دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں جب ایک فیصلہ موجود ہے تو اس کے مقابل کوئی حجت قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ سوال تو تم تب کرو کہ قرآن میں ہو کھوتا حلال ہے اور ہم کہیں حرام ہے، پھر آپ کہیں قرآن سے نکالو. ہم کہیں قرآن میں ہے مردے نہیں سنتے. سمجھے کہ نہیں؟ اب اس کے مقابل روایات جتنی ہیں وہ رسول کا فرمان نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر دلیل لانی ہے تو لاؤ قرآن سے. تو ایک قرآن سے دامن بالکل خالی، حوالے جتنی آیت بھی نہیں. وہ جو انہوں نے کوشش کی دو مقام پہ وہ میں نے آپ کو حقیقت بتا دی. تو اب مسئلہ یہ ہے احادیث میں سماع الاموات یا سماع النبی یا سماع الانبیاء پر ایک بھی حدیث متواتر نہیں. نہ سماع الاموات پر، نہ سماع الانبیاء پر، نہ سماع النبی پر. ایک بھی متواتر بھی نہیں، مشہور بھی نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت بھی، حدیث متواتر یا مشہور بھی، ایک بھی نہیں. اب تیسرے نمبر، میں نے آپ کو ایک بات بتا دی موارد اور عادت کی. سماع عادی پر ایک خبر واحد بھی نہیں. عادتاً سماع موتا پر یا سماع انبیاء پر یا سماع النبی پر ایک خبر واحد صحیح بھی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. خبر واحد صحیح بھی ایسی نہیں جس سے عادتاً میت کا سماع ثابت ہو، اور ایک بھی خبر واحد ایسی نہیں جس سے سماع الانبیاء ثابت ہو. بلکہ انبیاء کے سماع پر تو کوئی من گھڑت موضوع روایت بھی نہیں ہے. من صلی علیہ امام الانبیاء کے بارے میں پیش کرتے ہیں. سماع الانبیاء پر کوئی من گھڑت روایت بھی نہیں. ایسی روایت جس میں کہ انبیاء عند القبور سنتے ہیں. اس لیے پھر انہوں نے ڈھونڈا، کہتے یہ اجماعی مسئلہ ہے. امام احمد نے کہا کہ ہر کذاب کی علامت ہے جب مسئلے پہ دلیل نہ ہو تو کہتا ہے الاجماع علی ھذا. اب کب اجماع ہوا کوئی پتہ نہیں، اور اجماع بھی کس کا معتبر ہے؟ مجتہدین کا. اور مجتہدین میں سے ایک بھی سماع کا قائل نہیں ہے، پہلے میں نے بتا دیا. اب بات ہے وہ جو پیش کرتی اصولی طور پہ مدعی کے پاس کوئی دلیل نہیں. قرآن سے دامن خالی، حدیث متواتر سے خالی، اور جو میں نے آپ کو بات کی کہ خبر واحد بھی عادتاً سماع پہ موجود نہیں ہے، اور سماع الانبیاء پہ تو کوئی من گھڑت روایت بھی نہیں ہے. اور امام الانبیاء کے سماع پر من صلی علیہ عند قبری کی بات ہو چکی ہے. وہ بس وہ کل کائنات دلائل کی. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے
دو دلیلیں خاص رکھی ہیں، حالانکہ وہ دونوں ان کے خلاف ہیں۔ ایک دلیل ہے کلیب بدر، بدر کے مردوں کی، اور دوسری دلیل ہے کرانِ آل۔ اب میری طرف توجہ رہے، جہاں تک مسئلہ ہے کلیب بدر کا، تو وہاں یہ صحیح بات ہے کہ کلیب بدر والا واقعہ ان مردوں نے سنا ہو تب بھی ہماری دلیل ہے، ان مردوں نے نہ سنا ہو تب بھی ہماری دلیل ہے، کیونکہ وہ سماع عادی ہے یا خرق عادت ہے، اور یہ کس کے قائل ہے؟ عادی کے، اور وہ کیا ہے؟ خرق عادت۔ وہاں ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہاں سماع سے مراد علم ہے، یعنی سماع کا لازم معنی، اس بات کو ذہن میں رکھو، سماع کو علم لازم ہے تو لازمی معنی انہوں نے کیا کیا؟ علم، یسمعون بمعنی یعلمون، ٹھیک۔ اور بعض علماء نے، کسی صحابی نے ام المومنین کہ اس واقعہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بعد کے بعض علماء انہوں نے یہ بات کی کہ اس وقت جب جنگ بدر ختم ہوئی، تیسرا دن تھا جنگ بدر کا، بخاری میں آپ کے پاس یہ حدیث موجود ہے، تو آپ نے جو کافر 70 مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں میں ڈلوایا، اور پھر اس کنویں کو کہتے ہیں کلیب، اس کنویں پر پھر آپ آئے، کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اللہ کے وعدہ سچا پایا جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ اب ذرا بات سمجھنی ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر بولے، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں، قال اناس من اصحاب النبی قالوا یا رسول اللہ، صحابہ سب بول پڑے، اور بعض نے تو کہا کہ ہمیں تو مسئلہ یہ پڑا ہے مردے نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، اور کیف تکلم اجسادا، حضرت عمر نے تو یہ آیت بھی پڑھی کہ ہمیں تو آپ نے یہ پڑھایا ہے لا تسمع الموتى کیف تکلم اجسادا۔ تو ابن عباس تو کہتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں نا، ایک نمل میں ایک سورہ روم میں، فرماتے ایک پہلے نازل ہوئی تھی اور ایک آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی جب حضرت عمر، یعنی ایک تائید عمر میں سے، تائیدات عمر میں سے۔ اب آپ نے فرمایا انہم الآن یسمعون بما اقول لہم، کتنی تخصیصیں ہیں؟ 4۔ ہم ضمیر کا مرجع خاص، مرجع عام نہیں ہوتا، ہم یہ جو مردے ہیں، یہ 70 کافر، ابو جہل وغیرہ، یہ مردے، تو یہ عموم افراد ہے یا تخصیص ہے؟ صرف یہ مردے، اور الآن صرف اب، نہ پہلے نہ بعد میں، تو وقت میں بھی الآن، اس گھڑی، اور بما اقولو، مسموعات بھی جو میں کہہ رہا ہوں تم نہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں لہم، ان کے ساتھ، تو وقت بھی خاص، مردے بھی خاص، بات بھی خاص۔ ان تخصیصات کو دیکھ کر جو علماء جہاں سماع کے قائل ہیں کلیب بدر کے، انہوں نے صاف لکھا کانا معجزۃ لہ، کانا معجزۃ لہ، یہ آپ کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اب ذرا 200 بزرگوں سوچو، اگر مردوں نے نہ سنا ہو حضرت عائشہ والی بات ہو تب بھی کلیب بدر ہماری دلیل ہے،
اور اگر ان مردوں نے بات سن لی ہو تب بھی دلیل کس کی بنے گی؟ کیونکہ وہ سما کون سا ہے؟ معجزاتن، اور معجزاتن تب بنتا ہے دو چیزیں مانی جائیں، ایک تو یہ مانا جائے کہ موت کے بعد سننا فوق الاسباب ہے کیونکہ معجزہ ہوتا ہے فوق الاسباب، اور دوسرا یہ ماننا ہوگا کہ یہ خرق عادت تھا۔ اور ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ سما عادی پر۔ ہمارا فریق مخالف کس کا خیال ہے؟ سما عادی کا، اور یہ تھا خرق عادت اور واقعہ جزئیہ، اور اس کا معجزہ ہونا معجزہ بنتے ہی تب ہے کہ دوسرے مردے نہ سنیں، ان مردوں نے وہ بات سن لی ہو تو معجزہ تب ہی بنے گا۔ اگر سب مردے سنتے ہیں، میری بھی سنتے ہیں، آپ کی بھی سنتے ہیں، تو پھر کوئی معجزہ بن سکتا ہے؟ بھئی دیکھیں، چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ ہے نہیں ہے؟ اب معجزہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے دعا کی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر آپ بھی چاند دعا کر کے چاند کو دو ٹکڑے کروا لیں گے، کیونکہ کیا وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ معجزہ۔ تو ایک تو واقعہ وہ کلیب بدر پیش کرتی بڑھا چڑھا کر۔ اب طریقہ کیا؟ میری طرف توجہ رہے، عقل کافی سارا چاہیے بات سنتے ہوئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری دلیل ہے، چاہے اس سما کا تحقق ہو تب بھی، اور سما بدری اس کلیب کا تحقق نہ ہو تب بھی، دونوں صورتیں میں نے بتائی کہ یہ روایت دلیل میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ ایک دوسرا، یہ کیا کہتی ہیں؟ ان سے تو بات ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس پہ دلیل لاؤ۔ تو کلیب بدر کیسے استدلال کرتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے سنا تھا نا، چنانچہ یہ بھی سنتے ہیں۔ تو ان مردوں کو قیاس کر رہے ہیں کس پر؟ کلیب بدر پر۔ اور اب یہ ان کا استدلال قیاس سے ہے، حدیث سے نہیں۔ حدیث سے اگر ثابت ہوگا تو صرف بدر کے کنویں والے مردوں ان کا سننا ثابت ہوگا۔ اب یہ دلیل دینا کہ ان مردوں نے سنا تھا لہذا یہ بھی سنتے ہیں، سمجھو بات، یہ بنے گا ان کا قیاس۔ تو قیاس بھی کس کا بنے گا؟ مجتہد کا نہیں۔ کس کا بنے گا؟ انہی کا اپنا، بزرگوں کا قیاس جو مقلد ہیں۔ تو قیاس تو بزرگوں، مقلد کے قیاس اور بولے حمار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں کچھ نہ کچھ ثابت ہو جائے گا بول الحمار سے، لیکن قیاس المقلد سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے؟ اونچے بولو، بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا اب حدیث اس کی دلیل ہوگی، یہ بات سمجھا رہا ہوں، یا قیاس؟ کیونکہ حدیث میں اگر سما ثابت ہوگا ہر مردے کا ہوگا یا کلیب بدر والے کا؟ اور یہ جو ان مردوں کے سما کے کہہ رہے ہیں، ان کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ کلیب بدر پر، ان پہ قیاس کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کا دلیل حدیث نہیں ہے، قیاس حضرت ہے قیاس۔ اور یہ قیاس بھی کس کا ہے؟ پاکستانی مولویوں کا۔ کس کا ہے؟ پاکستانی اجمی گدھوں کا، ان کا، اور وہ بھی مقلدین کا۔ یہ ہے قیاس ماسٹر، قیاس صفدر اور قیاس مقلد، بلکہ قیاس مچندر۔ اس سے تو کوئی چیز شرعی تو ثابت ہو نہیں سکتی، البتہ ان کا گدھا پن ثابت ضرور ہوگا۔ یہ ہے مرکزی دلیل کلیب بدر۔ جب جو بدر والوں نے سنا تھا ان کو وہاں ابو جہل پڑا تھا، یہ کہتے ہیں ابو جہل سن سکتا ہے، میرا دادا بھی سن سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں دوسری دلیل کر النیال، کیا ہے؟ کر النیال، مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس میں ذرا غور کرو، شابش، اس بات میں ذرا غور کرو۔ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یہ ان کی دلیل بن سکتی ہے یا ان کے خلاف ہے؟ سوچو، ایسے نہ کہو، سوچو۔
یہ ان کی دلیل بن سکتی ہے یا ان کے خلاف ہے؟ وہ صرف جوتوں کے سما کے قائل ہیں، صرف اول وضع کے ساتھ قائل ہیں؟ یہاں پر ایک چیز جزئی کا اس بات ہو رہا ہے، اور وہ تو جناب قائل ہیں عموم مسموعات کے، عموم مسموعات، عموم افراد، جو اصل دعویٰ ہے ہر مردہ ہر وقت ہر بات سنتا ہے، ورنہ تو متعین کرے، متعین ان کے باپ سے نہیں ہو رہا اب تک۔ تو اس لیے بعض لوگ جہاں دھوکہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں امام بخاری نے بھی باب باندھا۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے باب باندھا ہماری تائید میں۔ امام بخاری نے باب المیت یسمع خفق النعال سنو، پھر آپ کو شیخ الحدیث بھی دھوکہ دیں گے۔ امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی تھی یسمع کرا نعال پر باب المیت یسمع خفق النعال باندھنے کی؟ امام بخاری کو تو باب باندھنا چاہیے تھا سماع الاموات، سماع الموتى۔ تو امام بخاری نے یہ باب نہیں باندھا، اور کیا کہا کہ باب المیت یسمع خفق النعال، بخاری بتا رہا ہے کوئی بدھو جہاں سے سماع موتیٰ کشید نہ کرے، یا مردوں کے سننے کی بات قطعاً نہیں، صرف ایک جزئی واقعہ، ایک جزئی چیز کی بات ہے، نہ عموم اوقات ہے نہ عموم مسموعات ہے۔ اور یہ روایت خود للڑوں کے خلاف وبال جان ہے، یہ کوئی ہمبلی پیش کرے تو کرتا رہے، لیکن ان للڑوں کے یہ روایت خود خلاف ہے۔ یہ ہر چیز کے سما کے قائل، اور روایت میں آیا صرف کیا ہے؟ ایک آدمی کا دعویٰ ہو کہ ₹1,00,000 قرض کا، اور گواہ ملے ₹1 کا، تو ₹1 والے گواہ سے لاکھ کا دعویٰ ثابت ہوگا؟ دعویٰ ہے سماع الموتیٰ، مردے سنتے ہیں۔ یا صرف جوتوں کی آہٹ سننے کا ان کا دعویٰ ہے، اور کوئی چیز نہیں سنتے؟ جوتوں کی آہٹ کو دلیل بناتے ہیں، جوتے کی سنتے ہیں تو لہذا سنتے ہیں نا، یہ لہذا آگے لمبا کر رہے ہیں۔ اگر صرف جوتے کی حد تک رہیں تو ان کے سر پہ جوتے نہ پڑے، ان کے سر پہ جوتے پڑ اس لیے رہے ہیں کہ جوتے کو دلیل بناتے ہیں سماع موتیٰ کی۔ وہ سماع موتیٰ کی دلیل نہیں، سماع موتیٰ کی تردید ہے کہ عام مردے ہر وقت نہیں سنتے، صرف ایک جزئی یعنی موارد مخصوص، موارد مخصوص، مورد مخصوص، اور ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا مورد مخصوص میں نہیں، ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا سماع عادی پہ۔ کچھ بات سمجھے؟ تو یہ کرا نعال والی روایت ان کی دلیل بنتی ہے؟ اونچے سمجھ کے بولو، ایسے نہ بولو، ان کی دلیل بنتی نہیں۔ تو یہ کس منہ سے پیش کرتی ہیں؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کرا نعال یعنی دھوکہ دے کے جو ان کا عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے کرا نعال والی روایت بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ جو گفتگو کریں گے وہ ایک الگ بات ہوگی کہ وہ حنفی اصول کے خلاف آ رہی ہے، وہ بات ہی جدا ہے۔ لیکن للڑ کے عقیدہ اس کے خلاف ہے، للڑ کو کرا نعال پیش کرنے کا کوئی حق بنتا نہیں ہے، بلکہ یہی حدیث ان کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ اب چونکہ حنفی اصول ہے، خبر باعث سے تخصیص نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہمارے احناف نے اس روایت کے 3 جواب دیے۔ ایک جواب مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوئی نے دیا، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کر النعال والی روایت ہے اس میں عبارت یسمع اور نہیں یسمع ہوئے، یعنی معلوم کا صیغہ نہیں بلکہ کیا ہے مجہول کا۔ اگر معلوم کا صیغہ ہو تو فاعل میت بنتا ہے، اور مجہول کا صیغہ ہو تو فاعل مجہول ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں انہ لیسمع کرء نعالہم، کہ جوتوں کی آہٹ سنائی دی جا سکتی ہے اگر کوئی سننے والا ہو، لیکن مردہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے مانا کہ حضرت گنگوئی کی الکوکب الدری اور تقریر جنجوئی
اس میں حضرت نے یہ مانا کیا. اسی کی تعبیر ہے سرعت اتیان ملائکہ. یہ کنایا ہے جلدی حساب کتاب سے اور سورت اتیان ملائکہ سے. تو ایک جواب. دوسرا جواب کہ اس روایت کا راوی بھی ہے عبد الاعلی بن عبد الاعلی, اور یہ جو عبد الاعلی بن عبد الاعلی ہے یہ وہی راوی ہے جو ابن ماجہ میں کہتا ہے کہ کچھ قرآن بکری کھا گئی. اور تیسرے نمبر پر اس کو شامی نے کہا. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اونچا ذرا بولو. شامی. شامی جانتے ہو علامہ شامی؟ علامہ شامی نے کہا ہے ان سا سندہ ولیکن معلول لعلۃ تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن. یہ روایت بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, لیکن اس یہ روایت بیمار ہے. ہاں کیا ہے؟ کیا ہے یہ روایت؟ کیا ہے؟ انصاف سند معلول لعلۃ. معلول کا معنی ہوتا ہے بیمار. یہ روایت بیمار ہے. عقیدہ بیمار ہے تو ثابت ہوگا کہ صحت مند روایت لاؤ. روایت ایک ملی وہ بھی بیمار. ہے بخاری میں, خیال کرنا. معلوم ہوتا ہے کچھ بیماری بخاری کی روایات میں بھی ہے, مکمل بیماری سے سالم نہیں ہے. اب آپ نے جو کام کا ٹھیکہ لیا نا, ماشاءاللہ اب تو ہمارے اشاعتی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بخاری لا رہے کتاب ہے. پہلے دوسرے کہتے تھے اور اب انہوں نے بھی کہنا شروع کیا. علم ترقی کرتا ہے روزانہ, تو یہ بھی پہنچ گیا اس پہ. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ شامی. ذرا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا, جتنی چادر ہو اتنی پھیلانا, کہیں باہر ہی نہ نکل جائیں. تو شامی کہہ رہا ہے کہ یہ بخاری کی روایت قرآن کے مخالف ہے, اس لیے معلول ہے اور حجت نہیں ہے. اب قرآن بچاؤ گے یا بخاری شریف؟ اور مولوی خضر نہیں کہہ رہا, امام شامی کہہ رہا ہے. خیال کرو, رد المحتار ہے امام شامی کا. کتنے جواب ہو گئے؟ 3. یہ شامی کا جو عبارت ہے آپ کے پاس پتہ نہیں کہیں لکھی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ مختلف سالوں کے کاغذ بھی مختلف ہو گئے ہیں. میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس کس سال کے کاغذ ہیں. ہاں بھائی, تو خیر. ان صاح سندہ لکنہ معلول من جہت المعنی لعلۃ تقتضی عدم ثبوتہ منہ وہی مخالفتہ للقرآن. یہ فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 180. عینی شرح ہدایہ جلد 2 صفحہ 641. اور جو جواب تقریر جنجوئی, حضرت نے کیا فرمایا؟ سورۃ اتیان ملائکہ سے کنایا اور یسمع نہ پڑھو, یسمع ہو پڑھو. تو اس صورت میں سما پر اس کی دلالت ہی کوئی نہیں. یہ الکوکب الدری جلد 1 صفحہ 319. تقریر الجنجوئی. ہمارا جب ابتدان ان سے مقابلہ شروع ہوا تو ایک مولوی تھا ضیاء الرحمان فاروقی کا بھائی عطاء الرحمان فاروقی, اور وہ جو عطاء الرحمان فاروقی تھا اگر 100 کھوتا اکٹھا کرو تو وہ 1 بنتا, بالکل چبل. اس نے گجرانوالہ میں تقریر کی. اب ذرا بات سمجھو, اعتراض کیا کر رہا ہے. پورا مجمع علماء بھی بیٹھے. کہتا ہے کہ لوگوں میں آپ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, نیلوی گستاخ اکابر ہے,
نیلوی گستاخ اکابر ہے، اس نے ہمارے اکابر کو گالیاں دی ہیں، اور ان میں ایک گالی یہ ہے اس نے حضرت گنگوئی کو جنجوئی لکھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سارا مجمع اٹھا، اس نے توبہ نیلوی کی ایسی تیسے، اتنا بڑا گستاخ اکابر۔ اب یہ ان کی حالت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عربی میں گاف نہیں، عربی میں جب گنگوئی لکھیں گے تو کیا لکھے گا؟ جنجوئی۔ ہاں، لیکن یہ اعتراض ہو رہا تھا حضرت نیلوی شاہ صاحب پر کہ نیلوی اتنا گستاخ ہے کہ اس نے حضرت گنگوئی کو جنجوئی کہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مولوی صاحب بھی کانوں پہ ہاتھ لگا رہے تھے، بہت غلطی کی، لیکن یہ نہیں پتا کہ حضرت کی اپنی تقریر ہے مسلم پر، اور اس تقریر کا نام ہے تقریر جنجوئی، عربی میں ہے تقریر جنجوئی۔ اچھا، آج کل عربیوں نے گاف لے آئے، پہلے نہیں تھا، آج عربی گاف بھی بولتی ہے، اب انہوں نے عربی ساری گڑبڑ کر دی ہے۔ تو آج سعودیے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر گاف بولا جا رہا ہے، پہلے گاف نہیں تھا، اس لیے آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا۔ یار بول ہی پڑھو۔ ہاں، پہلے ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ جاتا ہے قرآنی لڑکوں کو ترجمہ پڑھاتا ہے اور ہمارے خلاف فتوے لگاتا ہے، یہ سارے قرآنی لڑکے اکٹھے کر کے، تو ان کو ہمارے خلاف۔ تو آپ نے تو نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے نا؟ اچھا، تو اس میں گاف ہے؟ خیر، تقریر جنجوئی یہ بھی دیکھ لینا، اس کا صفحہ میں نے بتایا، یہ صفحہ 63 ہے، 63۔ اور بعض نے یہ بھی مانا کیا کہ لو کان حیًّا فإن جسدہ قبل ان یاتیہ الملک ویقعدہ میت لا یحس بشیء۔ مطلب ہے یہ مقید بالحیات ہے کہ اگر کوئی زندہ ہوتا تو وہ جوتوں کی آواز سن لیتا بس، اور زیادہ زیادہ یہ ہے بھی کیا؟ خبر واحد۔ اور وہی جواب شامی نے دیا، تو گویا جو حنفیہ کا اصول ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل آئے گی تو خبر واحد کی تعویل کریں گے یا ترک کی جائے گی، تعویل نہ ہو سکی، تو شامی نے رد کر دیا، قرآن کے مخالف ہے، اور حضرت گنگوئی وغیرہ نے اس کی تعویل کر لی کہ اس میں سما وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل ہے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور اہل الدیار من المؤمنین، یہ مسلم شریف۔ ہاں بھائی، طرز استدلال اس روایت کے کسی لفظ میں ہے مردہ سنتا ہے؟ غور کر لو، طرز استدلال کہ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کیا، ایک، اور دوسرا اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کیا۔ سنتے نہیں تو سلام کیوں کیا،
سنتے نہیں تو خطاب کیوں کیا؟ اس پر بڑا زور ہے. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا استدلال کس بات پہ مبنی ہے، سلام پر یا خطاب پر؟ دونوں چیزیں بیان کرتی ہیں. کوئی یوں استدلال کرتا ہے کہ اگر مردے سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں کیا، اور اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کیا؟ تو خطاب دلیل ہے سماع کی یا سلام دلیل ہے سماع کی؟ ہے میری طرف توجہ؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں ایک لطیفہ سنو. مولانا سرفراز خان پر بریلوی عالم نے گرفت کی. اس نے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. یہ نماز میں پڑھتی ہے. اگر رسول پاک حاضر ناظر نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہیں، سلام کیوں کرتی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک حاضر ناظر بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس لیے سلام کیا جاتا ہے. مولانا سرفراز نے تبرید النوازر میں لمبی بحث کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بریلوی مولوی کا دماغ بھی خراب ہے. سلام یا خطاب کے لیے سننا کوئی ضروری نہیں، موجود ہونا کوئی ضروری نہیں. یہ تبرید النوازر. اور جب سماع الموتیٰ لکھی تو کہتے ہیں سب سے وزنی دلیل ہی یہ ہے کہ اگر مردے سنتے ہیں تو سلام کیوں کیا. یعنی حاضر ناظر والے مسئلہ میں خود بریلویوں کو جواب دیے، وہاں استدلال پہ رد کیا اور سماع الموتیٰ میں آ کے اسی کو پیش کیا. تو اب للڑ پن سے ان کو کہو اگر آپ کی یہی بات ہے کہ سلام یا خطاب تب ہوتا ہے کہ مردہ سنے، تو پھر آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بقول اپنے کیا عقیدہ ہے کہ آپ سنتے ہیں اور اس قانون پہ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ تو اگر سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ جو چیز قبروں والوں پہ سلام پر فٹ کر رہے ہیں آپ نماز والے سلام پہ فٹ کریں، انشاءاللہ اسی وقت نظر اپنے مقام پہ آ جائے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سوال ہے کہ تمہارا بنیاد کیا ہے استدلال کی، خطاب یا سلام؟ کلام عرب میں اگر تمہاری بنیاد ہے سلام کیوں کیا سنتے نہیں، تو سلام کے معنی 5 ہے. ابھی وضاحت نہیں کروں گا، میں پہلے بتا چکا ہوں اور پورے نہیں بتایا تھا. 5 معنی کسی مقام پہ میں نے ترجمہ میں بتایا تھا. سلام بمعنی رحمت ہے، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح. سلام بمعنی آلن سالن مرحبا ہے، جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل. سلام متارکت ہے، سلام علیکہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. سلام تحیہ ہے. اور اسی طرح سلام کیا ہے؟ مغفرت کی دعا. تو یہاں سلام کی کیا کس معنی میں ہے؟ مغفرت کی دعا ہے. اور اس لیے سلام کے لیے بھی کوئی سننا ضروری نہیں، یہ سلام دعائے مغفرت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سلام کے لیے سننا ضروری ہے تو آؤ آپ کو آسان سی بات کروں. نماز کا جو سلام ہے اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ مقتدی امام کی نیت کرے گا. حدیث میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے. مقتدی مقتدی چپ کرے گا. اونچا بولو، اونچا. مقتدی کس کی نیت کرے گا؟
امام کی نیت کرے گا. امام مقتدیوں کا سلام سنتا ہے؟ ویسے بندے میں کچھ حیا ہونی چاہیے. آپ میرا خیال ہے بالکل فارغ ہیں. جب آپ جواب نہیں دیتے تو پھر بس کر دیتے ہیں. ہاں چودھری بن کے بیٹھے ہیں بھی صرف آپ کو روزہ ہے ہمیں نہیں ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں بیمار مرغے تو کیا کہہ رہا ہوں امام مقتدیوں کا سلام سنتا ہے؟ پھر ان کو سلام کیوں کیا؟ سلام کے لیے اگر سننا ضروری ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی جب السلام علیکم کہتا ہے خطاب بھی ہے سلام بھی ہے دونوں چیزیں, لیکن امام مقتدیوں کا سلام سنتا نہیں ہے. تو ان کو کہو پھر کیوں کیا؟ اچھا اس کا ایک اور جواب ہے, بہت الزامی ہے لیکن اس کے لیے توجہ اور عقل چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ اوپر مردے کو جس نے سلام کیا اگر سنتا نہیں تو سلام کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ تم اگلا کیا کہتے ہو؟ مردہ جواب دیتا ہے نا, تو جواب میں سلام کہتا ہے یا گالیاں؟ اوپر والا سنتا ہے. اب اوپر والی دلیل کو نیچے فٹ کرو. اس نے کہا کہ سلام سنتا نہیں تو سلام کرتے کیوں ہو؟ تو جواب میں بھی تو اس نے سلام ہی کہنا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں اوپر والا سنتا ہے. جی نہیں, تو پھر اگر اوپر والا سنتا نہیں تو وہ جواب کیسے دیتا ہے؟ یعنی اوپر والے کے لیے نیچے والے کا اوپر والے کا سلام سلام کے لیے سننا ضروری ہے. اگر نیچے والے کا اوپر والے کے لیے سننا ضروری ہے تو پھر اوپر والے کا نیچے والے کا سلام سننا بھی ضروری ہے. اذ لا فلا اسی چیز سے پکڑو جس سے وہ متمسک ہے, اسی مقام سے. اور اگر خطاب کہتے ہو خطاب سے تمہارا استدلال ہے تو ہم آپ کو بے شمار خطابات دکھاتے ہیں جہاں خطاب ہے سما نہیں ہے. او بابا گزر رہا تھا الا منزل سلمہ سلام علیکما, کیا کہا؟ الا منزل سلمہ سلام علیکما حلل ایام مزینہ رواجہ. اسے کہا وہ گزرا نا تو سلمہ اس کی کوئی محبوبہ تھی, تو اس کے وہ گرمیوں کی رہائش سردیوں کے دیواریں کھڑی تھی تو اس کو پرانی یاد آئی اور وہاں پر کہتے ہیں الا منزل سلمہ سلام علیکما. ہاں دونوں چیزیں آ گئی. منزل دیواریں سنتی ہیں خطاب بھی ہے اور ساتھ کیا ہے سلام علیکما. دیواروں کو کہتے ہیں اور دیواروں تم پہ سلامتی ہو اور تم پہ سلامتی ہو. کدا دیوارا. اب ان سے پوچھو سنتی ہے سنتی نہیں تو سلام کیوں کہا؟ مولوی سرفراز سے پوچھا کیوں نہیں؟ ماسٹر سے پوچھا کیوں نہیں؟ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے حجر اسود پر ڈنڈا رکھا اور فرمایا انکا حجرن. اب گنتے آؤ کتنے خطاب ہیں. انکا ایک تو پتھر ہے, لا تنفعو تو نفع نہیں دے سکتا, بلا تضرو تو نقصان نہیں دے سکتا. 3 لولا رأیت رسول اللہ یقبلو کا. 4 ما قبل تو کا. 5 پیریوں کے 5 خطاب ہے. جہاں 5 دفعہ خطاب کیا حضرت عمر نے حجر اسود کو تو حجر اسود سن رہا تھا. تو یہ ہے دلیل. جی سنتے نہیں تو سلام کیوں کیا؟ سنتے نہیں تو خطاب کیوں؟ یعنی اب تک آپ نے دیکھا
کہ ڈھکوسلے ہی جاری ہے. ان کے پاس حدیث ہے یا ڈھکوسلا؟ بولو. چونکہ چنانچہ کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ بدر سے جو استدلال کیا اپنا قیاس پیش کیا. کرانیال سے جو آگے کھینچ کر مردوں کو سننے پر استدلال کیا اپنا قیاس کیا. اور سلام سے جو کیا اپنا. اس کو کہتے ہیں اتباع الہوا. اتباع الہوا یہ ہے نصوص کے مقابلہ میں اپنے خواہش پہ. دیکھو نا اچھی طرح سمجھو بات. میں بڑے آرام سے چل رہا ہوں کہ کلیب بدر سے بھی تو مردوں کا سننا ثابت نہیں ہوتا جب تک خود اپنی قیاس نہ کی جائے, کشید نہ کی جائے. کرانیال بھی سما عادی کے خلاف ہے اور اس سے اس پر استدلال کرنا اپنی کشید ہے, اپنی ہوا ہے. اور سلام سے چونکہ چنانچہ اگر سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں کیا جی, فلاں کیوں کیا جی, یہ بھی صرف چنانچہ چونکہ ہے اور یہ بھی اپنا کشید. اور آپ دیکھتے آئیں گے انشاءاللہ شرعی دلیل کوئی نہیں. آپ کو ملا کہتے ہیں ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی. یہ ملا بھی چٹا بے ایمان ہے جو کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہے. ایک طرف صرف ڈھکوسلے اور اتباع الہوا ہے اور دوسری طرف الآیات البینات ہے. ہاں یہ عجیب مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس دلائل ہے. ایک آدمی تھا وہ پیر کے پاس آیا دعا کرانے کہ میری اور زید کی آپس میں کشتی ہے, تو دعا کر کے میں کامیاب ہو جاؤں. تو پیر نے دعا کی اللہ کرے دونوں کامیاب ہو جاؤ. اب دونوں ہوں گے یا ایک ہوگا؟ ایک جیتے گا ایک ہارے گا. انہوں نے کہا کہ دلائل میں ان کے پاس بھی دلائل ہے. اور اس پوچھو او گدھیا او گدھیا. اس کا مطلب ہے بات ہے سننے نہ سننے کی. تو اب اللہ رسول نے ایک بات بتائی ہے یا دونوں؟ کبھی کہہ دیا سنتے. اصل میں یہ بے ایمان کیا کہتی ہیں قرآن میں تو نفی ہے لیکن احادیث سے ثابت ہے. یعنی پہلی لڑائی اللہ رسول کی کراتی ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں سنتے, رسول نے فرمایا سنتی ہے. تو جو اللہ رسول کی طرح لڑائی کرائے اس سے بڑا کافر کوئی ہے؟ ہاں اس لیے واضح میں رکھو. اب دیکھو ان کے صرف شٹل لی آتی کچھ بھی نہیں. خطاب تو حضرت ابراہیم نے بتوں کو بھی کیا لا تاکلون ما لکم لا تنطقون. خطاب نہیں سنتے تھے وہ. میں نے جو کہا نا کہ یہ سلام کیا ہے دعا, اس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے یہی بات لکھی اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی. وہ فرماتے ہیں کہ سلام ظاہر موتا رات دعا است. علامہ تفتزانی نے جہاں پر بہترین بات کی زبردست ماشاءاللہ. کہتے ہیں فمن شرطا فی الخطاب الافہام والسماع. فمن شرطا فی الخطاب الافہام والسماع, جو خطاب کے لیے افہام اور سماع کو شرط لگاتا ہے فقد خالف العقل والنص الصریح, عقل کا بھی دشمن ہے اور نص صریح کا بھی مخالف ہے. یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ خطاب کرنے کے لیے سماع ضروری ہے یا فہم, قد خالف العقل والنص الصریح. یہ شرح عقائد جلد 2 شرح مواقف ہے جلد 2 صفحہ 221. ہاں بھائی اب حدیث شبہ نمبر 4.
مدعی کی دلیل آ رہی ہے. شبہ نمبر 4، یہ سماع الموتیٰ صفحہ 231 پر روایت لائے مولانا سرفراز. 231 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یتین قبرہ، ما لم یتین قبرہ. یہ سماع الموتیٰ صفحہ 231 پہ مولانا سرفراز صاحب لائے. الجواب، اچھا معنی کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میت اذان کی آواز سنتا رہتا ہے جب تک قبر کو لیپا نہ جائے، اور قبر لیپ دی جائے تو پھر اذان کی آواز بھی اس کو لایا مولانا سرفراز. اب سوچا نہیں، اب تو پھر مسئلہ بنے گا اکثر قبریں تو لیپی ہوئی ہیں، اب تجھے بھی ایک تنقید میں اضافہ کرنا چاہیے بھائی جس کی قبر سنگ مرمر کی ہو. اور آپ کی قبر تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر آپ کا تو نہ سننا متعین ہو گیا نا. صرف اوپر تھوڑا تھوڑا گارا آ جائے تو مردہ نہیں سنتا. لیپا سمجھتے ہو؟ 3 سے لیپا، اور دیوار آ جائے وہ تو اتنی موٹی ہوتی ہے، تھوڑا سا لیپا آ جائے مردہ نہیں سنتا. پھر تو بہت اچھا. یہ دلیل بنے گی سماع کی یا تردید بنے گی؟ ہاں اس کو لایا ہے، لیکن بابوں کی بھی سوچ نہیں، بس بھرتی پوری کرنی ہے. یہ ہے جناب موضوع علی رسول اللہ، موضوعات ابن جوزی جلد نمبر 3 صفحہ 238. اب آپ اندازہ کریں کہ جب ضد میں انسان آتا ہے تو آخرت کا فکر نہیں رہتا. مولانا سرفراز موضوع روایت کو دلیل بنا رہا ہے عقائد کی. کیا بات ہے، کوئی بریلوی بناتا تو اس پہ تعجب نہیں تھا، لیکن یہ ہے خان صاحب. علامہ ابن جوزی موضوعات کا علامہ محمد طاہر پٹنی، یہ بڑے علامہ گزرے ہندوستان کے، فرماتے ہیں موضوع یہ روایت من گھڑت ہے. تذکرۃ الموضوعات صفحہ 219. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اسنادہ باطل، اس کی سند باطل ہے. تلخیص صفحہ 132 جلد نمبر 2. دوسرا جواب، یہ پہلا جواب ہے. اس روایت کی سند میں راوی حسن جس کا سماع عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں. اما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود. موضوعات ابن جوزی جلد 3 صفحہ 238. تنزیہ الشرعیہ صفحہ 363 جلد نمبر 2. نمبر 3 اسی روایت کا جواب. اس روایت میں ایک راوی ابو مقاتل ہے جس کے بارے میں امام عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں
لا تحل الروایت منہ، لا تحل الروایت منہ، اس سے حدیث لینا حلال ہی نہیں. لا تحل الروایت منہ، موضوعات ابن جوزی جلد 3 صفحہ 238. اور نمبر 4، اس میں ایک راوی ہے محمد بن قاسم طالقانی، محمد بن قاسم طالقانی، کانا یضع الحدیث، اس نے حدیثوں کی فیکٹری بنا رکھی تھی، خود تراشتا تھا. یضع الحدیث، تنزیہ الشریعہ جلد 2 صفحہ 112. اب آئی جناب 5واں شبہ. یہ مولانا سرفراز نے اس روایت کو بڑا مثالہ لگایا بہترین کر کے. روایت یہ ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یمر بقبر اخیہ المسلم، ما من رجل، کوئی ایسا مرد نہیں، یمر، جو گزرے بقبر اخیہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے، کانا یعرفہ فی الدنیا، جانتا تھا پہچانتا تھا اس کو دنیا میں، فیسلم علیہ، اور اس پہ سلام کرے، الا رد اللہ علیہ روحہ، مگر لوٹا دیتا ہے اللہ اوپر اس کے روح اس کی، حتی یرد علیہ السلام، حتیٰ کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے. روح المعانی جلد 2 صفحہ 51. الاستذکار ابن عبد البر جلد 1 صفحہ 234. الاحکام الصغریٰ جلد 1 صفحہ 272. اچھا، اس روایت کو بھی دیکھ لو، اس میں بھی سماعتی کی کوئی بات نہیں، ایک خاص جزئی کی بات ہو رہی ہے، جزئی کی. اب دیکھنا، جواب، اس سند کا پہلا راوی اس کی سند بھی لکھ لو، اس کو بہت زیادہ پیش کر رہے ہیں، غیر مقلد بھی اس کو لے آ رہی ہے، للڑ بھی. حدثنا ابو عبداللہ عبید ابن محمد قراءتن منی علیہ، الی آخری. سند کا پہلا راوی ابن عبداللہ کا استاد یعنی ابو عبداللہ عبید بن محمد کی، جس کا نام ہے عبید بن محمد، یہ مجہول راوی ہے، مجہول راوی، اس کی ثقاحت درکار ہے. فمن ادعا فعلیہ البیان.
جواب نمبر 2، امام حمیدی فرماتے ہیں کہ یہ صوفی آدمی تھا، کانا رجلن صالحن، صوفی صالحن، صالح کی اصطلاح ہے صوفی، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ما رأیتو اکذب من الصالحین فی الحدیث، کہ سب سے بڑے کذاب یہ صوفی ہوتے ہیں حدیث کے معاملہ میں۔ بہرحال ہمیں اس کی توثیق چاہیے، مجہول ہے، اور مجہول راوی کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ اچھا، وہ مقولہ بھی لکھ لو، یحییٰ بن سعید القطان کا فرمان ہے مسلم میں، لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، کہ صوفیوں سے بڑا کذاب حدیث کے معاملے میں کوئی نہیں۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 33 اور 34۔ نمبر 3، اس کی سند میں فاطمہ بنت ریان، فاطمہ عورت کا نام ہے جس کا اسماء الرجال کی کتابوں میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا، یعنی مجہول ہے۔ یہ فاطمہ نامی عورت یہ خود مجہول ہے، اس کا کتب اسماء الرجال میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ نمبر 4، اس کی سند میں راوی ہے عبید ابن عمیر، اس کے متعلق تقریب التہذیب صفحہ 347 اور میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 21 میں لکھا ہے یہ بھی مجہول ہے، یہ بھی مجہول ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ نمبر 5، حافظ ابن رجب الحنبلی نے اس حدیث کو منکر کہا۔ علامہ آلوسی نے بطور ابن رجب کی بات کو نقل کیا، تردید نہیں کی۔ روح المعانی جلد 21 صفحہ 51۔ جی نوٹ، اس روایت پر بہترین بات دیکھنی ہو تو العلل المتناہیہ صفحہ 429 430 کے حاشیہ پر موجود ہے۔ علل المتناہیہ کتاب ہے، اس کے صفحہ پر حاشیہ پر بہترین اس پر بحث ہے۔ 430 429۔ اس پر مولانا سرفراز نے ایک بات کی کہ اس کو عبد الحق اور ابن عبد البر نے صحیح کہا ہے۔ ابن عبد البر نے روایت کو صحیح کہا۔ جواب، سند کی بات میں نے کر دی، اس میں فاطمہ بھی مجہول، عبید اللہ بھی مجہول، عبید ابن عمیر بھی مجہول، یہ سند مجاہیر کی ایک لڑی ہے۔ اب اس کو عبد الحق صحیح کہے یا ابن عبد البر، تو یہ فوجی کا خط ہے۔ جب سند سامنے ہے یا تو رجال کی توثیق لاؤ، جب توثیق نہیں ملتی تو مجہول راویوں کی روایت پر صحیح کا حکم لگانا، ابن عبد البر ہو یا عبد الحق، ان پر تو اعتماد ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایک مجاہیل مسلسل مجہول راویوں والی روایت کو صحیح کسی قیمت پر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا،
ابن عبد البر کی کتاب الاستذکار جلد 1 صفحہ 234، احکام صغریٰ جلد 1 صفحہ 272 پر یہ روایت موجود ہے، لیکن تصحیح کوئی نہیں، انہیں بالکل اس کو تصحیح نہیں کی، یہ بھی گپ ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اور جواب آپ کے ذہن میں ہے، اس روایت میں روح لوٹائی جاتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے سلام کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا ما انت بمسمع من فی القبور۔ لیکن یہ ہم پہ یہ بات کوئی ضروری نہیں تھی، خبر واحد کا مقام ہی کوئی نہیں قرآن کے مقابلہ میں، لیکن میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جو آپ کو آپ کے مولوی کہتے ہیں ادھر بھی دلائل ہے، یہ دلائل ہیں یا شٹلیات ہیں۔ ہاں یہ دیکھو، اب ایک رہ گیا روایت، چلو یہ بعد میں کر لیں گے۔